یہ نماز اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب کو سکھائی تھی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے چچا میں تمہیں ایک ایسی نماز بتاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھو تو اللہ تمہاری مغفرت فرما کے تمہیں جنت عطا کرے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ انشاءاللہ جنت عطا کرے۔ یہ بہت اہم نماز ہے، نفل ہے لیکن اس کی برکت بہت ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، جب نفل کی یہ شان ہے تو فرض کی شان کیا ہوگی، ہے نا؟ تو فرمایا کہ چچا ایسی نماز میں تمہیں بتاؤں گا، سو پڑھو تو انشاءاللہ تمہاری مغفرت و اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اور پھر کہا تھا چچا ہو سکے تو اس کو روز پڑھنا، جو نماز میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں چچا، آقا علیہ السلام فرما رہے تم روز پڑھنا، اور چچا اگر روز نہ پڑھ سکو، یعنی آدمی کی مصروفیت رہتی ہے، روز نہ پڑھ سکو تو اس کو ہفتے میں ایک بار پڑھنا، اور چچا اگر ہفتے میں بھی ایک بار آپ نہ پڑھ سکو تو اس کو مہینے میں ایک بار پڑھنا، اور اگر آپ اس کو مہینے میں نہ پڑھ سکیں چچا تو کم سے کم سال میں اس کو ایک بار پڑھنا، اور اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکے چچا تو کم سے کم اس کو زندگی میں ایک بار پڑھنا۔ یہ وہ نماز ہے۔ اور الحمدللہ آپ لوگ جو تحریک سے سنی دعوت اسلامی سے جڑے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، تو آپ کو شب برات میں بھی پڑھنے مل جاتی ہے، اور رمضان شریف میں تو شب قدر میں 5 مرتبہ آخری عشرے میں جب اعتکاف ہوتا ہے، اجتماعی اعتکاف، تو ہر رات کو ہم نماز پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح، تو آپ کو مل جاتی ہے، اور پھر ایسے بھی آپ موقع ملے تو پڑھتے رہا کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ سن لیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ نفل نماز ہے، 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح، اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے، اس طرح نیت کریں۔ اگر نیت زبان سے نہ کر سکیں، لمبی چوڑی لگے، تو دل میں صرف یہ سوچیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے امام کے پیچھے، اس دل میں، دل کے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، پہلی تکبیر تو ہم بھی کہیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، ہم سب ثنا پڑھیں گے۔ تو ثنا اور قرأت کے درمیان، یعنی ثنا کے بعد اور قرأت شروع ہونے سے پہلے ہم نے اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سی تسبیح؟ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آسان زبان میں جو ہم لوگ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو تیسرے کلمے کو ہم لوگ سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں اور ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف واللہ اکبر تک رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ 15 بار پڑھنا ہے۔ شروع میں پہلی رکعت کے شروع میں ہم قرأت سے پہلے کتنی بار پڑھیں گے؟ 15 بار۔ پھر امام صاحب قرأت شروع کر دیں گے تو ہم سب چپ ہو جائیں گے، قرأت سنیں گے۔ پھر قرأت کے بعد امام صاحب خاموش ہو جائیں گے، تو اس تسبیح کو ہم نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، تو رکوع میں ہم رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کو کتنی بار پڑھیں گے؟ 10 بار۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر کے کتنی بار پڑھیں گے؟ 10 بار۔ پھر سجدے میں جائیں گے 10 بار، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے 10 بار، یعنی شروع میں 15 بار پڑھنا ہے اور باقی ہر جگہ 10 بار، تو ایک رکعت میں یہ کل ہو جاتی ہے 75، ٹھیک ہے؟ ایک رکعت میں ہمیں 75 بار پڑھنا ہے۔ اب امام صاحب تو ہماری رعایت کرتے، بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی میری طرح جو لوگ دھیرے پڑھنے کے عادی ہیں، زیادہ انہیں نہیں آتا پڑھنا، تو وہ دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم 15 بار نہیں پڑھے، ہم 13 ہی بار پڑھے تو امام صاحب نے قرأت شروع کر دی، ٹھیک؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں، پھر وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ اگر آپ 2 جلدی سے کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن اگر قرأت شروع ہو گئی تو چپ ہو جائیں۔ تو یہ جو 13 پڑھے تھے، 2 ادھر کی بچی تھی، اب ادھر تھوڑا جلدی کر لیں، اور جلدی کر کے 10 کو 12 کر دیں، ایسے ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے ہم اٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے تو ثنا پڑھی تھی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں تو ثنا نہیں ہے، لیکن قرأت سے پہلے ہم نے 15 مرتبہ
इस तस्बीह को पढ़ना है। कौन सी तस्बीह? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। बात सबके समझ में आ गई? अब आपने पूरी 4 रिकत पढ़ ली, लेकिन फिर भी आपकी कुछ तस्बीह रह गई किसी वजह से, तो सलाम फेर करके वो अदद तस्बीह का आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसी नौबत नहीं आती है, बल्कि हम लोग उसको पढ़ लेते। बात सबके समझ में आ गई? जो लोग अब वजू कर रहे हैं या खड़े हैं, तो अगर ऊपर टेरिस तक, तो जहाँ तक मुझे खबर मिले कि भर गया है, तो जहाँ जगह मिले अंदर बीच में घुसने की कोशिश न करें, क्योंकि मुझे इसका इल्म है कि कुछ लोग 10 बजे से, कुछ लोग 11 बजे से, कुछ लोग 12 बजे से आके बैठते हैं। मैंने अपने साथियों से खुद कहा, मुबल्लिगीन से कहा कि भाई आप लोग पीछे आकर के आप आगे ना घुसें, क्योंकि लोग बहुत घंटों पहले से बैठे हुए हैं। मुबल्लिगीन को भी इस साल मैंने मना कर दिया, और मैंने कहा कि भाई लोग बैठे हुए हैं, इसलिए किसी की हक तलफी नहीं होना चाहिए कि एक नफिल काम के लिए आप किसी मोमिन की हक तलफी करें, अच्छी बात नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग पीछे आकर के आगे घुसते हैं, तो इधर खसक तो उधर, बयान के वक्त आप सब आगे सिमट कर आ जाएंगे, बाहर भी जगह है, रुक जाओ भाई, कोई ना आए, लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं ना, तो इसलिए इसका ख्याल करें। और वैसे भी हदीस पाक है, जब कोई बंदा सफ को चीर कर आता है, हदीस पाक अब आगे की जगह खाली है, तो पूर्ण करने के लिए आ सकते हैं। अगर कोई पहले से बैठा है, वुजू के लिए गया, इस्तिंजा के लिए गया, फिर वो आना चाहे तो आ सकते हैं, आ जाओ। अच्छा, ये सब नौजवान अल्लाह इन्हें सलामत रखे, हमारे शहर का मुस्तकबिल खुशाइंदा इंशाअल्लाह। आप देख लें जितने लोग हैं, इसमें 95% सब जवान हैं। जिस कौम के जवानों में दीन का जज्बा बेदार होगा, इंशाअल्लाह उस कौम का मुस्तकबिल आबाद है। तो अब आप लोग सफे बना लें, बाहर चले जाएं।